اور تیسری جو وجہ ہے غصے میں آنے کی وہ ہے عیب جوئی، لوگوں میں برائیاں تلاش کرنا۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ ہر آدمی میں برائی ڈھونڈتے ہیں، ہر آدمی میں۔ اگر کسی جلسے میں چلے گئے، پروگرام میں گئے تو بعد میں وہ مولانا کی برائیاں نکالیں گے۔ کسی پارٹی والا کوئی آیا ان کے پاس، اس کے جانے کے بعد اس میں بھی برائیاں نکالیں گے۔ لوگوں کو بولیں گے برابر پارٹی نہیں آئی، یہ لیڈر ایسا ہے ویسا ہے، اس کا خاندان ایسا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کہیں بس اسٹینڈ پہ جائیں گے تو گورنمنٹ کی برائیاں نکالیں گے۔ گورنمنٹ کا برابر حساب کتاب نہیں ہے، بولے سالا یہ بسوں کے برابر دیکھو نا، یہ کتنے زمانے سے چل رہے، کچھ تو بھی کرنا چاہیے۔ ریلوے اسٹیشن پہ جائیں گے وہاں پہ بھی برائیاں نکالیں گے۔ سسرال میں جائیں گے تو سسرے کی برائیاں کریں گے آنے کے بعد، سسرا برابر نہیں ہے۔ ہمارے دوست کو خیوم کو جو سسرا ملا نا وہ بہت بھاری ہے، بولے ایسی عزت کرتا، بولے اس کے اپنا سسرا ایسی چھے، بولے ساڑو کے گھر پہ جائیں گے پھر وہاں سے آنے کے بعد برائیاں کریں گے۔ کیا سالا ہمارے دوستوں کے ساڑو ہے، بولے کیا عزت کرتے ان کی، اپنے مقدر میں سالے سب ایسی ساڑو بھرے ہوئے تھے، بولے پوچھتے بھی نہیں اپنے کو برابر، اس کی بھی برائیاں کریں گے۔ گھر میں آئیں گے تو بیوی میں بھی عیب اور نقص نکالیں گے۔ کیا سالا لوگوں کی بیویاں رہتی، بولے فرما بردار، اس کی دلندر صورت دیکھے گی پورا موڈ خراب ہو جاتا، بولے میرا گھر میں آنے کے بعد۔ اس کو نہ روٹی ڈھنگ سے پکانا آتی، نہ سالن ڈھنگ سے پکانا آتا، جب دیکھو جب گوشت برابر گلے ہوا رہتا چ نہیں، بولے ایسے بوٹیاں لگتے ربڑ کے جیسے۔ بیوی میں نقص نکالیں گے۔ اولاد آئیں گی پھر اولاد کو بولیں گے ارے کیسے ہے رے تم، کیسے ہے، دوسروں کے بچے دیکھے کیا ماں باپ کی کیسی فرما برداری کرتے، تو ماں باپ کے سامنے آئیں گے ماں باپ کی برائی کریں گے۔ ارے دیکھو نا دوسروں کے ماں باپ، دیکھو اس کو پلسر دلا کے دیا ان کے باپ نے، اور سائیکل تک دلائی نہیں تم نے آج تک میرے کو، بولے ایسا جو آدمی ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں بیچارہ اکیلا بیٹھتا ہوں گا تو خود میں بھی برائیاں نکالتا ہوں گا۔ تو یہ برائیاں نکالنے کی وجہ سے بھی آدمی کو غصہ آتا ہے۔ اب جس کی برائی نکالیں گا اس کے اوپر غصہ آئے گا، اس کی اچھائی نہیں دیکھیں گا، بلکہ جب اس کی برائیاں ہی دیکھیں گا تو برائی نکالنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے نا غصے کی حد پیدا ہوں گی۔ تو علماء نے لکھا ہوا ہے کہ آدمی کسی بھی آدمی کی اچھائیاں دیکھے، اس کی برائیاں نہ دیکھے، اس کی برائیوں کو نظر انداز کرے اور اس کی کیا دیکھے بھائی، اچھائیاں دیکھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی، ان کا بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ اب نکلے وہ غصے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف طلاق کے ارادے سے۔ انہوں نے بالکل طے کر دیا کہ میں حضرت عمر کے پاس میں جاؤں گا اور جانے کے بعد سیدھا جو ہے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دوں گا، ان کو گواہ بنا کے، اس کے پہلے پورے عیب پورے نقص گناؤں گا اور اس کے بعد طلاق دے دوں گا۔ پہنچا وہ غصے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دیکھا اس نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ محترمہ تھی، حضرت ام کلثوم نام تھا ان کا، وہ حضرت عمر کو ڈانٹ رہی ہے اور برا بھلا کہہ رہی ہے حضرت عمر کو، اور یہ کہہ رہی ہے کہ تم یہ کام صحیح سے نہیں کرتے، تم وہ کام صحیح سے نہیں کرتے، اور تم نے یہ کام کر دیا اور یہ کام تم نے غلط کر دیا۔ اب حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک آدمی دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر خاموش اپنا گردن جھکا کے بیوی کی ساری باتیں سنتے رہے۔ جب بیوی خاموش ہو گئی تو دروازے میں پہنچے، اور وہ جو صحابی آئے تھے اپنی شکایت لے کے اپنے بیوی کی، ان سے پوچھنے لگے کہ بولو بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اب کائے کا مسئلہ رہا چ نہیں، بولے اب کچھ تمہارا مسئلہ جب میں نے دیکھا نا تو میرا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، بولے نہیں بولو، بولے مسئلہ کیا ہے؟ آپ آئے تھے کچھ مسئلہ لے کر، شکایت وغیرہ لے کر؟ نہیں کچھ بھی نہیں، بولے میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ میری بیوی جو ہے اس میں یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ برائی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سمجھانے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے بندے، تیرے بیوی میں اگر 100 عیب ہے تو کچھ اچھائیاں بھی تو ہوں گی، تو ان عیبوں کو مت دیکھ، اس کی اچھائیوں کو دیکھ، اس میں اچھائیاں کیا ہے۔ ارے تیری بیوی روزانہ تیرے لیے کھانا پکاتی ہے، اگر وہی کھانا تجھے ہوٹل میں کھانا پڑے تو کتنا مہنگا گرے گا۔ تیری بیوی تیرے پسند کی روٹیاں بناتی ہے، اگر تو ہوٹل میں جا کے باورچی سے کہے کہ بابا میرے کو جو ہے نا ذرا پتلے پتلے چپاتیاں لگتے، تو بولیں گا اٹھ یہاں سے جا گھر کو،
تیرے اماں کے ہاتھ سے پکا کے کھا, بہت چپاتیاں ہونا تیرے کو ناز نخرے کے, یہاں جیسے ہے کھانے کا تو کھا, نہیں تو جا گھر پہ. بولے تیری بیوی روزانہ تیرے کپڑے دھوتی ہے. اب سوچ, اگر تجھے دکان کے, باہر کے, کھیتی کے کام کے علاوہ تجھے روزانہ کپڑے دھونا پڑے تو تیرا کیا حال ہوگا. 15 کلو کا جینس پینٹ تو پٹک پٹک کے دھو سکے گا کیا؟ نہیں دھو سکے گا. ایک ایک کرتا, ایک ایک کالر, ایک ایک آستین, سب کو رگڑ رگڑ کے اس پہ سے میل نکالتی ہے اور سارے کپڑے دھوتی ہے, پھر ان کو سکھانے ڈالتی ہے, سکھنے کے بعد ان کو استری وغیرہ کر کے تیرے پسند کے مطابق ان کو روزانہ رکھ دیتی ہے. اگر یہ کام تجھے کرنا پڑتا تو پھر تو یہ کام کب کرتا اور دکان کا کام کب کرتا؟ تیری بیوی تیرے بچوں کو جنتی ہے اور جننے کے بعد ان بچوں کو دودھ پلاتی ہے, ان کو پالتی ہے, ان کو پوستی ہے, ان کی پرورش کرتی ہے. اگر وہی بیوی بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ بچے کو اٹھا کے تیرے گودی میں دے دے اور کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے, یہ تیرا بچہ ہے, اس کے پھالیاں بدل, اس کے کپڑے بدل, اس کو نہلا, اس کو دھلا, اس کو دودھ پلا, بوٹل سے پلا, کیسے بھی پلا, وہ پوری ذمہ داری تیری, میری ذمہ داری نہیں. اور خدا کی قسم یہی شریعت کا بھی حکم ہے, عورت کے ذمے بچے کی پرورش نہیں ہے. اسی لیے پہلے زمانے میں بچے پیدا ہونے کے بعد میں دائیاں آتی تھی, جیسے دائی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی طائف میں. وہ زمانے کا سسٹم ہی یہ تھا اور شریعت کا بھی یہی قانون ہے. عورت کے ذمے جو ہے بچے کی پرورش, بچے کے پھالیاں بدلنا, بچے کو نہلانا دھلانا نہیں ہے, وہ پھکٹ میں کر رہی ہے, یہ تمہارے اور میرے اوپر اس کا احسان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ اگر تیرے پاس میں دے دے تو تو کیا کرے گا؟ تو بچے کی پرورش کر سکتا ہے, اس کی پھالیاں بدل سکتا ہے, اس کی دیکھ ریکھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھ, جب تجھے خواہش پیدا ہوتی ہے تو اپنی ضرورت کو اپنے بیوی کے پاس جا کر پورا کرتا ہے. اگر بیوی تیرے پاس میں نہ ہو اور تو اپنی خواہش کو کسی دوسری جگہ پر پورا کرنا چاہے تو وہ تیرے لیے حرام کاری اور گناہ کبیرہ ہوگا. یہ تیری بیوی تیرے کو اتنی چیزیں فری میں دیتی ہے, مفت میں تیری اتنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے, مان لے اگر اس کے اندر کچھ عیب اور نقص ہے تو اس میں کون سی برائی کی بات ہے؟ اتنی اچھائیاں جو ہے اس کی اچھائیاں دیکھ, اس کی برائیاں مت دیکھ. وہ جو صحابی شکایت لے کر آئے تھے, روتے روتے ان کا برا حال ہو گیا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو, میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, میں بہت بڑی بدگمانی کے اندر تھا. اور پھر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ گئے استغفار پڑھتے.